إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله في آية أخرى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون انتہائی معزز اور محترم اور انتہائی واجب الاحترام اور قابل عزت برادران گرامی قدر، اور انتہائی عزت و احترام کے لائق خواہران اسلام، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعریف، اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اللہ کی حمد و ستائش، اللہ کے لیے ہر طرح کا تشکر و سپاس، اللہ کے لیے ہر طرح کی بزرگی اور برتری، اور اللہ کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا اور درود و سلام میرے اور آپ کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں اور جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ اور ایک نمونہ کامل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور کبریائی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام کے بعد قرآن کریم کی ایک مختصر سورہ سورۃ العصر اس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے میں نے کی ہے. اپنے حجم کے لحاظ سے، آیات کے لحاظ سے اور اپنی آیات کی تعداد کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. صرف 3 آیات. قرآن کریم کی کچھ ایسی صورتیں ہیں جو انتہائی مختصر ہیں، ان میں سے یہ ایک سورہ ہے، لیکن اپنے معانی کے لحاظ سے، اپنے مطالب، اپنے احکامات اور فرمودات اور اپنے محتویات، ان کے لحاظ سے یہ سورت اتنی عظیم ہے اور اس کے معانی اتنا زیادہ احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت پورا قرآن نازل نہ فرماتے، صرف یہی ایک سورہ نازل فرما دیتے، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی حجت کے لیے یہی سورت کافی تھی. لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی حجت کے لیے یہی سورت کافی تھی. اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اس خسارے سے بچا ہوا نہیں. یہ نقصان ہر کسی کا ہو رہا ہے. اس وقت دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں، وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں. آج سے پہلے جو دنیا میں سے گزر گئے، اگر اس صورت کے جو تقاضے اور جو اس کے محتویات اور جو اس کے مطالب اور معانی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے مزین نہیں کیا، وہ بھی سب خسارے میں چلے گئے. اور جو آنے والے ہیں، اگر وہ بھی اپنے آپ کو اس صورت کے مطالب و معانی کے سانچے میں نہیں ڈھالتے تو وہ بھی خسارے میں جائیں گے. ان الانسان لفی خسر، ایگزمپشن، استثناء، بچاؤ، حفاظت. جیسے کوئی بہت بڑا لینڈسکیپ ہو، جیسے بہت بڑا کوئی پیپر ہو، اور اس سارے پیپر کے اوپر جو کوئی بھی، جہاں کوئی بھی ہے وہ کسی خطرے میں ہے، آپ ایک چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں کہ جو اس دائرے کے اندر آ گیا وہ اپنے آپ کو بچا گیا. اللہ رب العزت نے اس صورت میں وہی انداز اور وہی اسلوب اپنایا ہے. فرمایا ہر کوئی گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، خسران میں، خسرت دنیا والآخرہ.
فرمایا دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ۔ یہ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرنے والے، بڑی بڑی تجارتیں کرنے والے، بڑے بڑے مناصب سنبھالنے والے، جب کوئی آدمی کسی چیز میں، کسی تجارت میں، کسی سرمایہ کاری میں، کسی کاروبار میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، جس کو آپ راس المال کہتے ہیں، کیپٹل، اور پھر اس کے بعد اگر اس تجارت اور کاروبار میں اس سرمایہ کے ساتھ کوئی اور سرمایہ نہ ملے جس کو آپ منافع کہتے ہیں، بلکہ جو آپ کا راس المال ہے وہ بھی چلا جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا خسارہ ہوا۔ یہ زندگی، دنیا کی زندگی آپ کا سرمایہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک مہلت دی گئی ہے، یہ آپ کا کیپٹل ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو استعمال کر کے آپ نے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا ہے، یہ آپ کا منافع ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی نے اپنی آخرت کی زندگی کو نہ بنایا اور یہ دنیا کی زندگی اس نے گزار دی، اور یہ دنیا کی زندگی گزر گئی اور اسے کوئی منافع آخرت میں حاصل نہ ہوا، تو اس کا جو یہ راس المال ہے وہ بھی ضائع چلا گیا، اور جو اس کا منافع ہے وہ بھی ضائع چلا گیا۔ الا الذین آمنوا، بچنے والے کون سے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مومن ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی دعوت اور اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ اور اس کو آگے لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر اس راستے پہ چلتے ہوئے ایمان والا راستہ، عمل صالح والا راستہ، اور اس ایمان اور عمل صالح کی دعوت دینے والا راستہ، اس راستے پہ چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں، جو رکاوٹیں آئیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، جو تکالیف اور مصائب و شدائد اس کے راستے میں نمودار ہوئے، پھر ان کے اوپر صبر کیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کیا اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا لائحہ عمل، یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو مجھے عنوان دیا گیا میرے بھائیوں اور دوستوں کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ مسلمان حقیقی طور پر کون ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور مجھے قرآن کریم کی اس سورہ میں اس چیز کا جواب ملا کہ کون ہے مسلمان اور اس مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت موجود ہیں جنہیں کاغذات کے اندر اور ان کے جو بطائق ہیں، ان کے جو جوازات ہیں، جو ان کے وثائق ہیں، ان کے اندر انہیں لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص الدیانہ مسلم، اس کا مذہب اسلام ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ کیا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی شخص مسلمان بن جاتا ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مکہ میں رہنے والے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور اللہ کی بندگی اور اس کی ربوبیت اور الوہیت اور اس کی حاکمیت اور اس کی بادشاہت کا اعلان کیا، اور اس وقت لوگوں کو کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملك العرب والعجم تملك العرب وتزين بها لكم العجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور یہ سارا عرب جو ہے یہ تمہارے زیر نگین آئے گا، اور عجم والے وہ بھی تمہارے دستے نگر ہو جائیں گے، تمہارے دین کو اختیار کر لیں گے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کے اوپر جو اسلام والا دین ہے اسی دین کے اوپر قائم ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں یہ ایک نیا دین ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو نیا دین نہیں لے کے آئے تھے، ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنے اللہ کے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، اسی ایک ہی دین کی دعوت لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیغمبروں کا ذکر کیا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، نوح علیہ السلام نے یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، میں مسلمان ہوں۔ اور یہ مسلمان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا باپ ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، یہی وہ اسلام کا دین ہے۔ هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہا تھا کہ اسلم، اے میرے پیارے ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں اس اللہ کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو اس پوری کائنات کا رب ہے، میں اس کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکاتا ہوں، میں اس کا مسلمان بندہ بنتا ہوں۔ یہ ہے وہ اسلام۔ آج لوگ اس اسلام کو بہت آسان لیتے ہیں، یہ اسلام ایسا نہیں۔ یہ اسلام جو ہے اس کے بڑے تقاضے ہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے مصائب و مشکلات کے پہاڑ وہ آپ کے راستے میں آتے ہیں۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے۔ اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو مکے کے لوگوں کو کیا پڑی تھی، وہ بھی کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، لیکن انہیں اس بات کا علم تھا
کہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اس لا الہ الا اللہ کا مطالب، اس کے مطالب کیا ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے تقاضے کیا ہیں، انہیں اس بات کا علم تھا، اور اس لیے وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیا تو پھر میرے دل کی نہیں چلے گی، میرے من کی نہیں چلے گی، میری خواہش نہیں چلے گی، میں نے اپنی خواہشات اللہ کی خواہش کے اوپر قربان کر دی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے انہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اور پوری مخلوقات میں سے اور پورے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، تمہارے لیے بھی وہی راستہ ہے جو ابراہیم کا راستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کے راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ جو آپ حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کی، اور حج کے اندر جو دوسرے اعمال ہیں، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور یہ ان کا طریقہ، یہ ان کی ملت اور یہ اللہ کے ساتھ ان کی محبت کی داستان ہے، یہ اللہ کے ساتھ ان کی محبت کی داستان ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کے ساتھ، اور غیر اللہ کی نفی۔ ایمان سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان، آج ہمارا تو ایمان ہی پورا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 شعبہ، کہ 70 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں، اس کے درجات ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ جو سب سے بڑا درجہ ہے اور جو سب سے پہلا درجہ ہے اور جو سب سے بنیادی درجہ ہے، جو سب سے ضروری درجہ ہے، آج مسلمانوں کا اس کے اندر کیا حال ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس لا الہ الا اللہ کے اوپر کس طرح کاربند ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں تو ہمیں یہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت صرف وہی معبود حقیقی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اور پھر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ فرمایا اگر اس زمین و آسمان کو دیکھو، اگر اس نظام کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، تو تمہیں اس چیز کی شہادت ملے گی، اس چیز کی تمہیں دلیل ملے گی، اس چیز کا تمہیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہاں فساد کھڑا ہو جاتا۔ اس زمین و آسمان کا قائم رہنا، اس زمین و آسمان کے نظام کا چلنا، اس زمین و آسمان کے اندر جو توازن اللہ نے قائم کیا ہے اس کا باقی رہنا، یہ اللہ کی حاکمیت
اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے بارے میں, اللہ کی توحید کے بارے میں, اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بارے میں ہمارا کیا عالم ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, کواکب کو مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جتنی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ ایمان بگڑے, نہ اسلام جائے. آج یہی حالت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لیے استخارے کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے آپ کے مستقبل کا حال بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر, کہاں کا اسلام؟ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو, قل, اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو, لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ اس زمین و آسمان کے غیب کو کوئی نہیں جانتا. اور پھر فرمایا کہ تم خود اعلان کرو, لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میں غیب جاننے والا ہوتا, مجھے غیب کا علم ہوتا, تو میں بھی اپنے آپ کو پریشانیوں سے, مشکلات سے اور مصائب و شدائد سے اپنے آپ کو بچا لیتا. فرمایا نہیں, ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم, اور مجھے اس بات کا علم نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے نبی سے اس کا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو, اپنی پھپھو کو اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو کیا کہا؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے نبی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اللہ کی نبی کی پھپھو ہیں, میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں, میں اللہ کے نبی کا چچا ہوں. فرمایا اس بات پہ نہ آنا. آج یہاں مجھ سے اگر کچھ لینا چاہتے ہو لے لو, لیکن کل قیامت کے دن جب آؤ گے, اگر اللہ کی توحید ہوگی, کیونکہ یہ توحید, یہ لا الہ الا اللہ کا ورد, یہ وہ جنت کی کامیابی اور جنت کی یہ وہ چابی ہے, یہ وہ کنجی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا, من قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, فرمایا وہ جنت میں چلا گیا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا. یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار یہی ہے میرے بھائیوں, ایمان, اللہ کی توحید. فرمایا اس اللہ کے بارے میں تم کس طرح یہ گوارا کر لیتے ہو کہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. فرمایا یہ نہ تمہیں مال دے سکے, نہ تمہیں رزق دے سکے, نہ تمہیں زندگی دے سکے, نہ تمہیں نفع و نقصان دے سکے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. فرمایا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے باوجود
تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو، تم اللہ کی الوہیت اور اس کی حاکمیت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت، اس کے اندر تمہیں اللہ کا شریک بناتے ہو۔ فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ فرمایا کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہو، کوئی ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہو، کوئی ہے جو تمہیں موت دینے والا ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور کرنے والا نہیں۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ کی ذات جو ہے وہ ان سے بلند و بالا ہے، سبحانہ وتعالی۔ کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ایمان ہے، سب سے پہلی چیز ایمان۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر۔ یہ ایمان کے جو سارے مراحل ہیں، جو سارے مدارج ہیں، ان پر ایمان رکھنے والا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اور یہ مومن بننا ہی سب سے مشکل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہہ لیں اور اس کے بعد ان کی کوئی چھان بین نہیں ہوگی، کوئی ان سے پوچھا نہیں جائے گا، کسی مشکلات میں یا کسی امتحان میں ان کو ڈالا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ فرمایا جو اس سے پہلے گزرے ہیں لوگ، ان کو ہم نے مبتلا کیا فطروں میں، ان کے امتحانات لیے، ان کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈالا۔ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن تحقیق حق کے لیے اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا خدا سمجھتا ہے، اپنا معبود سمجھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ایمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کی توحید اور اس کی الوہیت کو سمجھتا ہو کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا بھی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا، جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور جن کو اللہ نے کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے لیے مسلمان ہو گیا۔ ذرا اس ابراہیم کی زندگی پہ نظر تو دوڑاؤ کہ اس ابراہیم کی زندگی میں کیا کچھ نظر نہیں آتا، کون سی قربانی ہے، کون سا امتحان ہے، کون سی مشکل ہے، کون سی مصیبت ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ لائی ہو۔ دیش نکالا دیا گیا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا، وطن کو خیر بات کہا، والدین کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا، اپنی جان کی قربانی وہ دی
جب اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار کیا اور پھر اس کے بعد بیٹا 80 سال کے بعد دعائیں کر کے بیٹا حاصل کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اس بیٹے کو بھی میرے لیے قربان کر دو۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی، یہ ہے ایک مسلمان کی اللہ کے ساتھ محبت، یہ ہے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میرا مال، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو آدمی اس اللہ کی محبت میں جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اتنی زیادہ لذت اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان سارے امتحانوں میں اللہ نے ڈالا، اور ان امتحانوں کے بعد جب ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے اللہ کی توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کی الوہیت کے اوپر کوئی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بارے میں کسی مداہنت یا کسی مفاہمت کو اختیار نہیں کیا، اور پھر اس ضمن میں جو پریشانیاں آئیں، جو مشکلات آئیں، جو امتحانات آئے، ان کے اوپر صبر کیا اور اللہ کی رضا کے مطابق ان کو اسی طرح سر انجام دیا۔ اور اللہ رب العزت سے ذرا سوچیں، پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی ہے، حالانکہ اللہ کے سارے پیغمبر ہیں اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے نبیوں کے امام ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اللہ کے ساتھ اپنی وفا کا حق ادا کر دیا، اللہ کے ساتھ اپنی وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، فرمایا کوئی چھوٹے موٹے امتحان نہیں تھے، بڑے بڑے امتحان تھے۔ ذرا سوچیں کہ 80 سال کی دعا کے بعد ایک بوڑھا باپ جب اس کو یہ کہا جائے کہ اس اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اور ہم تو 10 روپے یا 10 ریال یا 10 دینار دینے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، اور وہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، تو پھر کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب میں نے اس کو امتحانات میں ڈالا، اس کو آزمائشوں میں ڈالا، اور میں نے اس کے دل کو ٹٹولا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جو اللہ کے صحابی ہیں نا، آج تو لوگ اللہ کے صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے اوپر تبرے کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں اور اسی کو اپنا دین سمجھتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کے امتحان لیے وہ اس میں پورا ہوا، تو پھر میں نے اسے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، پوری دنیا کے انسانوں کی لیڈری، سب کی سیادت و قیادت اور سب کی پیشوائی اور سب کی امامت، اگر کوئی اس کا امام بنے گا تو ابراہیم وہ تم ہو۔ انی جاعلک للناس اماما۔ تو آج
ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمان قوم بحیثیت قوم اس دین کے اس پہلے، ایمان کے اس پہلے سبق کو بھول چکی ہے، فراموش کر چکی ہے، اور آج توحید کی وہ قوت اور توحید کی وہ بصیرت اور اس کی وہ معرفت، اس کا وہ علم وہ لوگوں میں نہیں۔ اور اس کے بعد ایمان کا جو دوسرا بڑا پہلو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایمان کا جو دوسرا پہلو اور اس کا دوسرا بڑا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ اس کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ کردار کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ توحید کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ کے ورد کرتے ہیں اور اسی کے اوپر بڑی دھمالیں ڈالتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے مطالب و معانی ہیں اور جو اس کے احکامات ہیں، ہم نے کبھی ان کے اوپر غور نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور خاتم النبیین، اور اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ کے اندر پوری انسانیت میں سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ قریش کو چنا، اور قریش کے اندر پھر جو ہے وہ بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ پوری انسانیت میں سے آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آنے والا ہے، ان سب انسانوں میں سے یہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے چنیدہ، اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام و مرتبہ دیا، کیا عزت و شرف دی، اور کیا ان کی شان و شوکت ہے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اللہ نے ان کے لیے، اللہ نے انہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اس ضمن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان، اگر آپ کسی آدمی کو حدیث کے بارے میں بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی پچھلے دنوں یہاں آئے ہوئے تھے، ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرنے کے بعد میں نے عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور میں نے جو ہے وہ مقام ابراہیم کی طرف جا کے 2 نفل پڑھنے کے لیے ادھر آگے بڑھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ وقت تو مکروہ وقت ہے، اس میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے انہیں یہ حدیث سنائی، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا اذا طاف بالبيت وصلى في اي ساعة من ليل او نهار، کہ دن اور رات کے کسی وقت میں، فی ای ساعہ، مسند احمد کی روایت ہے، فی ای ساعہ، دن اور رات کے کسی وقت میں کوئی آدمی اگر یہاں پر طواف کرے یا یہاں پر نماز پڑھے تو اس کو منع مت کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے ان کو سنائی تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ یہاں پر نماز ہر وقت ہم پڑھ سکتے ہیں اور طواف ہر وقت کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہماری فقہ کے مطابق ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کس طرح کا نبی مانا ہے؟ جب ہم اپنے مسئلے
اور اپنے عمل کو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینے کی بجائے اور انہیں اپنا نمونہ اور انہیں اپنا پیشوا اور انہیں اپنا مقتدا بنانے کی بجائے ہم یہ سمجھے کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا یہ جو ہمارے امام ہیں یا یہ جو ہمارے پیشوا ہیں یا یہ جو ہمارے رہنما ہیں یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا کیسا ایمان ہے؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں یہ فرمایا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ لوگوں یاد رکھو کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ادھر اپنے کام کے اوپر ایک قلم رکھتے تھے اور اس قلم کے ساتھ جو ہے وہ جب اللہ کے نبی کوئی بات کہتے تو وہ اس کو نوٹ کر لیتے تھے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیثیں اتنے تو سال بعد میں بنی ہے، یہ بالکل جھوٹ اور بکواس ہے، یہ لوگوں کو دین سے منحرف کرنے کی ایک کوشش ہے جو پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور یہ دونوں وہی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے الفاظ اور کلمات قرآن کی شکل میں نازل ہوئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ جو احادیث ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا یہ وحی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی ذات کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کی طرف دیکھیں اور اس کی رائے اور اس کے فتوے کو اپنانے کی کوشش کریں تو پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان نہیں لے کے آئے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما من احد الا یؤخذ من قوله ویرد، کہ کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، اس کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے اور ان کی شخصیت اور ان کی حیثیت وہ ہے کہ ان کی ہر بات کو لیا ہی جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ بات ہے کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا طیار۔ گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ آزادی افکار کے نام کے اوپر اور دوسری چیزوں کے نام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور جو حدیث کی شرعی حیثیت ہے اس کو کم کرنا، اس کو نیچا دکھانا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہیں، یہ اپنے دل کے کسی خانے میں بٹھا لیں اور یہی آج کے ہمارے اس خطبے کا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، یہی اس کا نچوڑ ہے۔ پہلی چیز توحید، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس کی وحدانیت، اس کے اوپر ایمان، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس کے اوپر ایمان۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا توحید کے حوالے سے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، فرمایا لوگوں سنو، یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے شریکوں سے بے نیاز ہوں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من اشرک معی فی عمل
ترکتہ وشرکہ، جس کسی نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا میں نے اس کا وہ عمل بھی چھوڑ دیا، اور جو اس نے میرے ساتھ شریک بنایا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، متفق علیہ روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اور دوسری روایت میں فرمایا، من احدث فی دیننا ھذا ما فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کسی چیز کو اختیار کیا، کسی چیز کو اپنایا، کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا، فرمایا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اور یہ دو جو احادیث ہے یہ ہمارے دین کی اور اسلام کی یہ بنیاد ہے۔ اگر توحید نہیں تو بے شک ابراہیم کا باپ کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، لوط اور حضرت نوح ان کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر توحید نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی معافی کا سامان نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا بڑے بڑے نبیوں کے نام لیے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ، اور پھر اس کے بعد ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر ان میں سے کسی نے شرک کیا تو ان کے سارے عمل برباد۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ اگر وہ ہمارے لیے پیشوا نہیں، ہمارے لیے مقتدی نہیں، ہمارے لیے نمونہ نہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں، ہمارے وہ رہبر و رہنما نہیں، اور اگر ان کو ہم نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ پیشوا اور رہنما نہیں بنایا اور ان کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کیا ہے دین میں، تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور اسی لیے علماء سلف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک اخلاص، ایک اس عمل کا مخلص ہونا، اور دوسرا اس عمل کا ثواب ہونا، اس کا صحیح ہونا۔ مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو، اور اس کا ثواب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ یہی میرے بھائیوں اسلام ہے، اور یہی دین ہے، اور یہی ہے سچا اور حقیقی مسلمان جو اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو سمجھتا ہو، اور ان کے تقاضوں کو سمجھتا ہو، اور پھر ان کے اوپر قائم ہو، ثابت قدم ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جائے، اور جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان میں متزلزل نہ ہو، تذبذب کا شکار نہ ہو، اس کے قدموں میں کوئی لغزش پیدا نہ ہو، بلکہ تم بھی یہ باب مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ جب اپنے مومن بندے کو کسی مشکلات میں ڈالتے ہیں، اللہ اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، اللہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اللہ تو اس کے درجے اونچے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کی جنت کے اندر اس کی جو ہے وہ پوزیشن اور جو اس کا رینک ہے، جو اس کے درجات ہیں، اللہ اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ اس میں مشکلات ہوتی ہے قدم قدم پر، اور زندگی کے ہر مرحلے میں یہ مشکلات آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن کے اوپر آئیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء، جو اللہ کے نبی ہیں سب سے زیادہ مشکلات ان کے اوپر آئیں۔ ثم الامثل فالامثل،
پھر جو جتنا اللہ کے نبیوں کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے اوپر مشکل آتی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى دِينِهِ حَسَبِ دِينِهِ، فرمایا کہ انسان کو اس کے دین کی بنیاد کے اوپر آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے. لیکن مومن پھر وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ اس کے اوپر تنگی اور تکلیف آئے وہ اتنا ہی اللہ کی طرف لوٹتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتا ہے. اب اللہ کے نبی کے اوپر جب تکلیفیں آتی تھیں تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ ارحنا ارحنا یا بلال بالصلاۃ، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مصیبت کی کوئی خبر آئی ہے، اے بلال نماز قائم کرو، نماز کا اعلان کرو، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایک مسلمان کا طرز عمل اور یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی. ان مصیبتوں کے اوپر یہ نہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام. ہمارا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ دن کو مسجد میں رہے، ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی. یہ ہمارا مجموعی طرز عمل ہے، ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی. دن کو مسجد میں رہے، رات کو میں خانے میں، اور با مسلمان اللہ اللہ باب رحمن رام رام. جب کہاں جاتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں، جس معاشرے میں جاتے ہیں، جس قسم کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے، جو وہاں کی فضا ہے، جو وہاں کا ایک ماحول ہے، ہم اسی میں رنگے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں والی زندگی نہیں، یہ مسلمانوں والی زندگی نہیں. اگر زمانہ بدتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز. اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے کہ جو جہاں جائے اس حالات میں رنگا چلا جائے. نہیں، اگر حالات تیرے مخالف ہیں، تیرے موافق نہیں، تو اسلام کے اوپر قائم رہے، اسلام کے اوپر ڈٹا رہے، اسلام کے اوپر ثابت قدمی اختیار کر. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. جو اس اسلام کے اوپر قائم رہے گا، پکا رہے گا، اور ان حالات و مشکلات میں، ان مصائب و شدائد میں اس کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا، وہی ہے مسلمان اور یہی ہے ہماری ذمہ داری. اور پھر اسی پیغام کو، اسی دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچانا اور ان کو اسی پیغام کے ذریعے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پاکستان میں بھی اس وقت جو کچھ ہوا اس کے اوپر جو ہے ہمیں بڑا دکھ ہے. یہ ختم نبوت کے معاملے میں حکومت کی طرف سے جو ہوا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک ہمارے ایمان کا غیر متزلزل حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اور پھر اسی چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں کو کیا کہا تھا کہ لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو رسالت کا پیغام تھا وہ آپ نے پہنچا دیا، جو نبوت کا حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، جو امت کی خیر خواہی تھی اس کا حق آپ نے ادا کر دیا، اور جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنا تھا اس کا حق آپ نے ادا کر دیا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو ہمیں اچھا بدلہ ملے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اللہ کو مخاطب کیا، اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے آسمان کی طرف
اے اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے پیغمبر جو دین میں نے تجھے دیا ہے یہ لوگوں تک تم نے پہنچانا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیسے پہنچایا؟ اپنے بچوں کو قربان کیا، اللہ کے نبی کی بیٹی کو شہید کیا گیا، اللہ کے نبی کے دانت توڑے گئے، اللہ کے نبی کو بے گھر کیا گیا۔ اور میری اماں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک پڑا تھا، حضرت عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی کا سر تھا، کہنے لگیں میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اے میرے سرتاج، اے میرے نبی، اے میرے شوہر، کہ تو زندگی میں ایک رات کے لیے بھی تو نے اپنا سر جو ہے وہ کسی تکیے کے اوپر رکھ کے آرام سے نہیں سوئے۔ کیسے زندگی گزاری اور کیسے اس دین کی دعوت دی لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے پھر لوگوں کو کہا کہ بتاؤ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے پیغام؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی کری کہ میرے مولا ان کی گواہی سن لے ان کی گواہی، کیونکہ یوم یجمع اللہ الرسل، کل قیامت کے دن اللہ نے رسولوں کو بھی جمع کرنا ہے، اور وہ رسول جن لوگوں کی طرف آئے وہ بھی سارے جمع ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں، اور جن کی طرف وہ آئے ان سے بھی پوچھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ یا اللہ میرے بارے میں ان کی گواہی نوٹ کر لے۔ اس وقت پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، ارے جو تم یہاں موجود ہو، جنہوں یہ میری باتیں سن لی ہے، جن تک میرا یہ پیغام پہنچ گیا ہے، اب میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ جو آج یہاں نہیں ہے اور جو کل قیامت کے دن تک آنے والے ہیں، اب ان تک یہ پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے ایک حقیقی مسلمان اور یہ ہے اس کی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس راستے میں جو مشکلات ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آزماتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ دین کے اوپر ہو اتنا زیادہ اسے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حالت میں اسلام کے اوپر اس دنیا سے لے جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور یہی وہ ایک مسلمان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے، یہی اس کا ایک طرز عمل ہے، یہی اس کا دستور حیات ہے جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों की दस्तगीरी फरमाए। इस वक्त जो परेशान कुन हालात हैं फ़लस्तीन के अंदर और दूसरे मुसलमान ममालिक में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो परेशानियां और जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारी दस्तगीरी फरमा, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जो इस्लाम का कलिमा है उसको इज्जत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना व लिवालिदैना। ऐ अल्लाह हमें भी मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को भी मुआफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना व लिवालिदैना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिलमुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका कुल्ल खैरिन व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्र। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद-दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मुमिनीन व औलियाअकल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम व ला तंसुर अलैहिम। अल्लाहुम्मा अक्रिमहुम व ला तुहिनहुम। अल्लाहुम्मा ज़िदहुम व ला तनक़ुसहुम। अल्लाहुम्मा अरहमना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अरहमना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अरहमना बिरहमतिक व तवल्लना बिइनायतिक। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिक अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। اللهم احفظنا وآمنا في أوطاننا. اللهم يسر لنا أمورنا وأصلح لنا شأننا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.